تسلیما الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 نومبر بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کو یہ بڑی 11ویں شریف کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین. اور اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کی شان بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف کہتے ہیں آنے والے وقت کا، کل کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، میرے ساتھ پرسوں کیا ہوگا، اس کو خوف کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ یاری لگا لیتے ہیں ان کے آنے والے وقت کے سارے خوف میں دور کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. ان کو کوئی خوف نہیں رہتا. جو میرے ولی ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں، پردہ کرنے لگتے ہیں، تو جہان والے رو رہے ہوتے ہیں، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ یہ نفس ولی اللہ کا ہوتا ہے. مطمئنہ کا مطلب ہر معاملے میں اللہ پر راضی رہنے والے. بولے اللہ پر راضی رہنے والے. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ بگا. ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو لطف ہے، پیار ہے، محبت ہے، وہ ہر سانس کے ساتھ ہے. مگر کبھی کبھی اللہ کی طرف سے مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، قہر بھی آ جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ بگا، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. جس ہاتھ میں اللہ رکھے اسی ہاتھ میں راضی. ایک اردو کا شاعر کہتا ہے نور میں ہو یا نار میں رہنا، بس ہر وقت یاد یار میں رہنا. نور کہتا ہے خوشی کو، نار کہتا ہے آگ کو، غم کی آگ میں جلنا. وہ کہتا ہے بھائی اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ نور میں ہو یا نار میں رہنا، بس ہر وقت یاد یار میں رہنا. چند چوکے ہیں خزاں کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. تو جب ولی اللہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور جنت سے ایک تخت لاتے ہیں اور ایک ریشمی رومال ہوتا ہے، اس میں اس کی روح پاک کو قبض کیا جاتا ہے، لپیٹا جاتا ہے. جیسے آپ سونے کو لپیٹ کے رکھتے ہیں، کوئی قیمتی چیز کو لپیٹ کے رکھتے ہیں. جب پہلے آسمان پہ ولی اللہ کی روح جاتی ہے تو ہر طرف خوشبو کے حلے پھیل جاتے ہیں اور ہر طرف سے مرحبا 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 کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. اور دوسرے آسمان پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور آگے پھر کیا ہے؟ علیین. مقام علیین یہ اولیاء کی ارواح کا مرکز ہے.
جنتی لوگوں کی روحوں کا مرکز ہے. جب یہ وہاں چلی جاتی ہے تو وہاں سے پھر ڈائریکٹ اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے اور جنت کے مزے بھی آتے رہتے ہیں. مگر جب یہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے ولی اللہ تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹا، نکل نہیں، ارجعی، لوٹا، یعنی تیرا اصل مقام تو وہی تھا. یہاں رہ کر بھی تم نے لو اسی سے لگائی ہوئی تھی، تو اب ایسا کر جو جس کا تو ہے اور وہ تیرا ہے، تو ارجعی الی ربک، لوٹ اس کے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، حالت یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہے، وہ تجھ پہ راضی ہے. جب یہ روح مقام علیین میں پہنچے گی اس کو اللہ فرمائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. تو لا خوف، میرے ان ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا. جب یہ مریں گے نا، دنیا سے رخصت ہوں گے نا، پردہ کریں گے نا، تو کسی کو کلمہ پڑھانا نہیں پڑے گا، کلمہ خود بخود زبان پہ آ جائے گا. کیونکہ ان کا دل، ان کے دل میں کلمہ، ان کی آنکھ میں کلمہ ہوتا ہے، ان کے کانوں میں کلمہ ہوتا ہے، ان کے دماغ میں کلمہ ہوتا ہے، ان کے دل کی دھڑکنوں میں کلمہ ہوتا ہے، ان کی محفل میں، ان کی اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، سفر و حضر میں کلمہ ہی کلمہ ہوتا ہے. تو فرمایا جب میرا ولی قبر میں اترتا ہے تو قبر بھی فخر کرتی ہے، قبر بھی ناز کرتی ہے. اور فرمایا جب یہ قبر میں اترتا ہے میرا ولی تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے اور حضور کی پہچان نصیب ہوتی ہے. جب یہ محشر والے دن اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. اب یہ نور کے ممبروں پر کیوں بیٹھے گا بھائی؟ نماز کی وجہ سے؟ بولو. روزے، حج، زکات کی وجہ سے؟ نہیں. اللہ فرمائے گا یہ لوگوں سے محبت کرتا تھا، میری مخلوق سے پیار کرتا تھا، اور پیار کرنے میں عاجزی ضروری ہے. اور سب سے خطرناک تکبر نیکی کا تکبر ہے. جس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ نیکی کرنا کمال نہیں ہے، کر کے سنبھال لینا کمال ہے. بعض بندے ایک نیکی کرتے ہیں 2 من تکبر ڈال لیتے ہیں اور برباد کر لیتے ہیں. حالانکہ 2 من تکبر ہو نا، 2 من نیکی ہو، 1 قطرہ تکبر بھی ہو تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. اور تکبر بعض دفعہ شعوری ہوتا ہے، بعض دفعہ لاشعوری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور میں ایسے بیٹھ جاؤں تو اگرچہ میں تکبرن بیٹھا نہیں مگر انداز متکبرانہ ہے. سمجھا نا؟ اس کو کہتے ہیں لاشعوری تکبر. بولو کیا کہتے ہیں جی؟ آپ ایک ہے شعور والا تکبر، اور تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. قبلہ اعظم فریدی صاحب تو صرف نعت خواہ بھائی میں تو مفتہ ہوں، میں تو بڑا خطیب ہوں، بڑا عالم ہوں. یہ شعوری تکبر ہے. ایک ہے کہ میرا انداز ایسا ہے کہ میرے انداز سے کبک رہا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں. نہیں سمجھ رہے ہو؟ انداز ایسا ہے کہ میں گفتگو ان سے ایسے کروں جیسے شاگردوں سے کی جاتی ہے، جیسے مریدوں سے کی جاتی ہے، جیسے معاذ اللہ چیلوں چمچوں سے کی جاتی ہے. تو یہ تکبر رائی کے دانے برابر بھی ہوا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تمہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اس سے بچو. میں آپ سے دل لگی کی بات کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا. ویسے تو آپ وہاں بیٹھے ہو، بیٹھنا تو صرف یہاں چاہیے تھا، اور آپ تو بہت دور تک ہو بھائی، اس لیے دوری ساڑیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. اگر نیڑے لگی ہے تو دل نیڑے لگ رہے ہیں نا جی. اچھا جزاک اللہ، بڑی مہربانی، آپ سن کے تشریف لے آئے. اب میں بڑی قیمتی بات کہنے لگا. جب اللہ نے پوچھا شیطان سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے جو حکم دیا تھا کرو، اس نے ایک لاجک پیش کی. اس نے کہا
انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ اس کو میں کیسے سجدہ کروں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ بولو کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ روشن ہے، آگ اوپر والی چیز ہے، آگ کو کوئی چھیڑ سکتا؟ چھیڑتے رہتے، بولو آگ سے کوئی چھیڑ خانی کر سکتا؟ آگ سے کوئی لڑائی کر سکتا؟ آگ میں کوئی دھمکی لا سکتا؟ نکلنی بار اگے تینوں نبڑ لئیے، اسی احمد آباد میں رہنے والے ہیں، میں کہاں میں بڑا بڑا مولوی نکل بار تیری عزیز ایسی، کوئی ایسا کر سکتا؟ آگ لگ جائے تو سب بھاگتے ہیں، کمرے سے بھاگیں گے، ہاسپٹل سے بھاگیں گے، کوٹھی والا کوٹھی سے بھاگے گا، گاڑی والا گاڑی سے بھاگے گا۔ میری گاڑی میں آگ لگ گئی، بڑی پرانی بات ہے، اور میں سڑک پہ تھا اور وہ بونٹ کے اندر سے لگی، ٹرک سے گاڑی بجی میری اور وہ اندر آگ لگ گئی، تو ایک ٹیوٹر ہوگا، سائی بال کی بات ہے، میں نے ان سے کہا یار کوئی پانی شانی تو دے دو، میری بیٹری شیٹری جل جائے خیر ہے، پر یہ گاڑی جل گئی تو گاڑی بیکار ہو جائے گی۔ تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس پانی ہے نہیں ہے، تو جو گاڑی آتی میں پانی مانگتا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، وہ آگ خود ہی بجھ گئی، اللہ کا کرم ہو گیا، اپنے آپ ہی ختم ہو گئی۔ تو آگ سے کوئی لڑ سکتا؟ بھائی تھوڑا سا بول دو گیا، آگ سے کوئی جھگڑ سکتا؟ اور تسی چپ رہو ہے، آگ سے کوئی چیلنج کر سکتا نہیں ہے۔ تو شیطان نے کیٹاگوریکلی بات تو ٹھیک کہی، اس نے کہا جی میں آگ ہوں، یہ مٹی، مٹی کیا ہے پاؤں کے نیچے، مٹی لڑ نہیں سکتی، مٹی کچھ نہیں کر سکتی، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اب آپ مجھے بتاؤ بات میں کوئی کمزوری ہے عقلی طور پر؟ کوئی غلطی ہے؟ پر اللہ نے فرمایا بدبخت یہ مت دیکھ کہ یہ کیا ہے، یہ دیکھ کہ کہنے والا کون ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ، جو یہ نہیں دیکھتے آگے کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، بس وہ دیکھتے ہیں جدھر ہی اللہ 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 اللہ، وہ نہ برادری دیکھتے ہیں نہ اونچ نیچ دیکھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ولی اللہ، اور اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنا یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ یا صرف میں اپنے ظاہری حلیے سے اپنے آپ کو قطب زمان سمجھوں کہ چونکہ میں تو بھائی اتنی بڑی ہے، کراچی سے منگوائی ہے میں نے، تو میں سمجھوں کراچی والی ٹوپی ہے، کسی کو اتنے کراچی والی تو بڑا ولی اللہ ہے نا۔ تو کپڑوں شپڑوں سے ولی اللہ نہیں بنتے، ٹوپیوں سے ولی اللہ نہیں بنتے، دل کی صفائی سے ولی اللہ بنتے ہیں۔ دل صاف کر لو، یہی حج اکبر ہے، وہ والا حج اکبر بعد میں ہے، دل والا حج اکبر پہلے ہے، اللہ کی قسم یہ پہلے ہے۔ یہ صاف ہوگا تو ہر حج اکبر است، ہر حجی پھر حج اکبر ہے۔ خیر یہ دوسری طرف چلا گیا، لا خوف، میرے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غم کہتے ہیں گزرے ہوئے وقت کا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولیوں پر پچھلا بھی غم نہیں ہوگا، کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ ہیں میرے وہ یار جن کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، گناہوں کو نیکیوں میں، یعنی یہ ندیاں پٹھیاں بھی مسیحیاں کر دینا، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ یہ میری گفتگو کی ایک بات مکمل ہو گئی۔ دوسری بات، اب آئیے تھوڑا سا کہ ہم 11ویں کیوں دلاتے ہیں؟ بولو 11ویں شریف کس کی 11ویں ہے؟ بولے بولے تھوڑا تھوڑا بولے سے پاک کی۔ اب وہ دوسرے جماعت والے مسلک والے کہتے ہیں فریدی صاحب یہ شرک ہو گیا، عبادت کس کی؟ اللہ تعالی۔ تو اگر یہ تم عبادت کر رہے ہو تو تمہیں تو اللہ سے نسبت کرنی چاہیے تھی، تم پیرانے پیر کی طرف کیے بیٹھے ہو، 11ویں تو بڑی غوث پاک دی تے اللہ کتنے ہے؟ غیر اللہ سے نسبت ہوگی، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا۔ یہ ایک سوال ہے جس نے بڑوں بڑوں کو پریشان کر رکھا ہے۔
اور گلی گلی کو کہتے پھر رہے وہ جی پرانے پیر کی 11ویں، وہ جی نیاز پیر صاحب دی، نیاز حسین پاک دی، نیاز حضرت ابو بکر دی، نظر نیاز تے اللہ دی ہونی چاہیے، فلاں دی نظر فلاں دی نیاز، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو بخاری شریف میں بھی ہے، اور ادب المفرد جو میں روزانہ صبح جس حدیث کی کتاب کا درس یہاں دے رہا ہوں اس میں بھی حدیث آ رہی ہے کہ صحابی نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنی نماز پڑھوں، تو آپ نے کتنے روزے رکھوں، آپ نے بتاتے مہینے میں اتنے رکھوں، اس نے کہا جی نہیں اور زیادہ کریں اور زیادہ۔ حضور نے کم کیے کم کیے کم کیے کم کیے، وہ کہنے لگا جی یہ تو بہت کم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین روزہ روزہ داؤدی ہے، رب سے سب سے اعلیٰ صوم داؤدی، لفظ بولے گی آپ صوم، یہ بخاری میں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ روزہ کس کا ہے؟ بولے بولے تھوڑا سا۔ اور حضور فرما رہے ہیں صوم داؤدی کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے، تو روزے کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام سے ہو گئی۔ فرمایا سب سے اعلیٰ نماز بھی صلاۃ داؤدی ہے، اب نماز تو اللہ کی ہے مگر یہاں نسبت حضرت داؤد سے کی جا رہی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور میں نے پوچھا ایک مولوی سے، میں نے کہا یہ روزے کی نسبت داؤد سے کہتا تعارف کے لیے، تعارف کے لیے، بولو کس کے لیے؟ ہے تو اللہ کا، تعارف کے طور پر نسبت داؤد علیہ السلام سے، نماز ہے اللہ کی، تعارف کے لیے نسبت داؤد علیہ السلام کی۔ میں نے کہا بھی اللہ کی قسم 11ویں شریف میں جو کام عبادت ہے اللہ کے لیے، پیرانے پیر سے جو نسبت کی ہے وہ تعارف کے لیے ہے۔ لنگر کی جو نسبت کبھی حضرت حسین کی طرف، کبھی حضرت حسن کی طرف، کبھی حضرت ابو بکر کی طرف، حضرت عمر کی طرف، مولا علی کی طرف، مولا عثمان کی طرف، یہ تعارف کے لیے ہے، عبادت کے طور پہ نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی ہے۔ تو ہم جو نسبت کرتے ہیں یہ ہے تعارف والی، بولو یہ ہے تعارف ہو گیا۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب ایک تعارف کی نسبت ہے کہ آپ کس محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی سن رہے ہو یا سنتے پہ ہو؟ آپ کس محفل میں بیٹھے ہیں؟ اس لیے آپ دور بیٹھے ہیں نا، میں نہ بولنا پڑے مولوی آپ پہ لگے رہے، اور میں وہ مولوی ہے نہیں کہ تسی جو مرضی کر دے رہو، میں ماشاءاللہ احمد آباد تو بھی اگے نکل جاؤں، موڑ بھی کراس کر کے کاموں کی، پھر واپس آواں لنگر کھائیے گھر، نہیں، میں گل سنانی بھی ہے تو تم گھول گھول کے پلانی بھی ہے، صرف سنانی نہیں، گھول گھول کے۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں محفل کون سی محفل میں؟ 11ویں۔ یہ تعارف کے لیے آئے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اور بیٹھے کس محفل میں ہیں؟ یہ جو بیٹھے ہیں محفل 11ویں میں، یہ تعارف کے لیے ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اب کھوپڑی میں اتنی بات بھی نہ پڑے تو ہم کیا کر سکیں پھر؟ اگر اتنی سادی بات نہ پڑے تو پھر جل مرے۔ اگلی بات، یہ بدعت ہے جی، بھائی بدعت کیوں ہے؟ اور یہ حضور کے دور میں نہیں ہوا۔ میں اہل حدیثوں کا ہی خطیب تھا سمندری میں، اور مسجد میں چوٹیوں پر بیٹھ کر وہ برش کر رہا تھا پیسٹ والا، تو ایک آ گیا جماعت المسلمین ہے، اہل حدیثوں کی یہ جماعت ہے جو اہل حدیثوں کو بھی کافر کہتی ہے، اتنی فاسٹ ہے، نکلی اہل حدیثوں سے ہی ہے، وہ آ گیا مجھے کہنے لگا شاہ صاحب آپ بدعت کر رہے ہیں مسجد میں، اور ہر بدعتی جہنم میں جائے گا۔ اس نے ساتھ حدیث پڑھ دی، کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار۔ تو میں بھی مولوی ہوں پورا، میں نے کہا بھائی اس کو اٹھاؤ اور مسجد سے باہر پھینکو،
یہ خود بدتی ہے اور جہنمی ہے. وہ کہنے لگا ٹھہرے پہلے مجھے بتا دو دے میں بدتی کیسے ہوں. میں نے کہا اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا. میں نے کہا حضور کے 2 ہاتھ ہیں تیرا 1 ہاتھ ہے تو بدتی ہوا. اور جب نبی پاک تھے تو مسجد میں تو بعد میں آیا اس لیے بدعت ہے. اور جہنمی اس لیے ہے کہ تو اپنے سوا کسی کو مسلمان مانتا. اٹھاؤ میں نے کہا اس کو باہر پھینکو بدبخت کو. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اہل حدیث دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ وہ کام کرو جو حضور کے دور میں تھا. تو 11ویں تھی. اب آگے آپ حضرات پریشان ہو جاتے ہیں ہوئے بڑی بات کر دی یار واقعی حضور کے دور میں تو تھی نہیں اب ہم کیا کریں. تو پھر بچوں تو کہنے لگ پہ ساڈے مسئلے ڈھیلے ڈھیلے نے انہوں نے بڑے تگڑے نے. حالانکہ ایسی بات ہے. اب ہم اس کا جواب دے رہے ہیں آپ وہ نوٹ کر لیں. بھائی یہ شریعت قرآن کی کس آیت میں آیا کہ وہ کام کرو جو حضور کے دور میں ہے اور جو حضور کے دور میں نہیں ہے وہ تم کر سکتے. اس پر قرآن کی آیت پڑھو, اس پر حدیث پڑھو کہ حضور نے فرمایا جو میرے دور میں ہو رہا ہے وہ کرنا ہے اور جو میرے دور میں نہیں ہے وہ کرنا. اس پر قرآن و حدیث پڑھو. یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہزاروں کام ہیں جو سرکار کے دور میں نہیں تھے آج پوری امت ان کو عبادت کے طور پہ کر رہی ہے. یہ محراب حضور کے دور میں آپ بولتے جائیں تھوڑا سا تو چپ کر ہے. آپ کو بڑی تکلیف ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں بولنا بڑا مشکل کام ہے پر تھوڑی سی مشکل اٹھا لیں آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے گا. یہ محراب حضور کے دور میں نہیں تھے. اب وہابیوں میں ہیں یا نہیں؟ جو بدیوں کی مسجدوں میں اور سنیوں کی مسجدوں میں بھی تو ثواب ہے یا عذاب ہے؟ حضور کے دور میں تو شرط کہاں گئی آپ کی؟ نمبر 2 یہ جو مینار مسجدوں پر بنے ہیں یہ سرکار دو عالم کے دور میں جو بدیوں کے بھی ہیں اہل حدیثوں کی مسجدوں کے بھی مینار ہیں بولتے جائیے اور سنیوں کی مسجدوں کے مینار بھی ثواب ہے یا عذاب ہے؟ تو حضور کے دور میں تو نہیں تھا. نمبر 3 اب قرآن پاک پہ آ جائیے. یہ جو پہلی سورت کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین اور آخری کیا ہے غیر المغضوب علیہم. یہ ترتیب تو حضور کی ہے, حضور نے خود قائم فرمائی ہے. اس کو کہتے ہیں توقیفی ترتیب. اصل انہوں نے پیچھے ہونا چاہیے تھا نا دونوں آگے ہونا چاہیے تھا. یہ الٹ ہو گیا. اور ایس بچے کو کی پتا کہ میں کی کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں اپنا کام. تو یہ الٹ کام ہو گیا نا اسی طرح سے کہ بڑے پیچھے چھوٹے نہیں ٹھیک ہے بس بیچارے بیٹھے میں تو اپنی دلیل دے رہا وہ ٹھیک کر رہے ہیں. انہوں کا کام بھی یہی ہے, انہوں نے سجدہ بھی یہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی بات غور سے سمجھ لیں اور دل کے کانوں میں اتار لیں, دل کے کانوں سے دل میں اتار لیں کہ یہ جو قرآن پاک کی آیتوں کی ترتیب ہے یہ تو خود سرکار نے قائم کی ہے. مگر یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے کہ پہلے فاتحہ ہے پھر بقرہ ہے پھر آل عمران ہے پھر نساء ہے پھر مائدہ ہے, یہ ترتیب حضور نے نہیں رکھی محمد کے صحابہ نے رکھی ہے. تو بتائیے اب اسی ترتیب سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ جو بندی بھی اسی ترتیب سے, اہل حدیث بھی اسی ترتیب سے اور سنی بھی. تو پڑھنے میں ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور کے دور میں تو یہ ترتیب تھی نہیں. 3 مثالیں ہوگی, چوتھی سن لیں. یہ جو قرآن پہ زبر زیر لگی ہے, شد مدیں لگی ہیں, فریدی صاحب یہ کس نے لگائی ہے؟ جزاک اللہ. تو ہم ہونا بھی آنا پائے ہونا جو پھنس گیا ہو. جب اتنا پڑھا لکھا بندہ ہو تو اس کو تو یہاں بیٹھنا چاہیے. نہیں آ جائے, میں نہیں بیٹھنے دوں گا آپ تو ماشاءاللہ صاحب العلم آدمی ہیں, یہاں بیٹھے آپ کی برکت سے مجھے باتیں اور آسان ہو جائیں گی. جزاک اللہ. ادھر 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 یہ آپ میرے دل میں بیٹھے. جزاک اللہ. اب سمجھے جی میرے پیارے بھائی نے, کیا نام ہے آپ کا؟
بھائی مختار صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا اور مجھے بڑی خوشی ہو گئی، سستی میری اتر گئی۔ حجاج ابن یوسف جس نے بیت اللہ میں آگ لگائی تھی، جس نے صحابہ تک کو قتل کیا، جس نے سعید بن جبیر کو قتل کیا، اور پتہ اس کے موت کیسے آئی؟ اس کے پیٹ میں اندر کیڑے پڑ گئے تھے اور علاج بڑا کروایا، چیخیں مارتا تھا۔ حکیموں نے کہا کہ تیرا مرض بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے اور علاج بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے، تو چیخیں مارتا تھا۔ تو اس کی سکی ماں نے کہا کہ وہ جو تو نے سعید بن جبیر جیسے سید التابعین کو قتل کیا ہے نا، یہ اسی کی پکڑ ہے تجھ پر۔ اور اس نے آگے سے ایک بات کہی، اس نے کہا اماں اگر اللہ میرا مقدمہ تجھے دے دے تو کیا کرے گی؟ تو کہنے لگی میں تو ماں ہوں، تجھے بری کر دوں گی۔ اس نے کہا فکر نہ کر، اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور یہ بات سن کے امام ابو یوسف کہنے لگے بھی میں آج تو بات ان کچھ نہیں کہنا، ہو سکتا ہے انہیں ایسی غلطی کم پڑ گیا ہوئے۔ اتنا بڑا ظالم آدمی جس نے صحابہ تک کو قتل کیا، اس نے یہ ساری زبر زیریں لگائی ہیں حضور کے دور میں اور کسی صحابی نے لگائی؟ اس نے لگائی ہے۔ آج دیوبندی بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث بھی غیر مقلد بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں، اور سنی بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو ثواب ہے یا عذاب ہے؟ ثواب ہے، جبکہ حضور کے دور میں ایسا کوئی کام ہے؟ حضور کے دور والا بیت اللہ بھی نہیں رہا، ساری ریہیبلیٹیشن ہو چکی ہے، ریکنسٹرکشن ہو چکی ہے، اور مسجد نبوی بھی حضور کے دور والی وہ بھی جناب ساری کمپیوٹرائز ہو چکی ہے، ادھر کوئی فتویٰ نہیں، میناروں پر کوئی فتویٰ نہیں، اور تمہاری جو بخاری ہے سیاستہ میں، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، کیا یہ حضور کے دور میں تھی؟ بولیے نہیں ہے بھائی، حضور کوئی فتویٰ نہیں۔ یہ جو تم نے بڑے بڑے مدرسے بنا کے اس کے نام پہ لاکھوں روپے صدقات اور زکاتیں کھا گئے ہو، مارتے ڈکار نہیں، یہ حضور کے دور میں تھے؟ تو تم کہتے ہو کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگرچہ حضور کے دور میں نہیں تھے، تو اللہ کی قسم ہم میلاد سے لے کر ختم تک اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا بھی کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اپنی صفائی ملتی ہے، ہماری صفائی یاد نہیں رہتی۔ سیکنڈ لاسٹ بات، اس کے بعد ایک آخری بات کر کے جانا چاہوں گا، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیرانے پیر تمہارے مسلک دے نہیں، بولو پیرانے پیر تمہارے مسلک کے، آپ سمجھے کہ زیادہ اس بات کو، وہ ہیں عملی مسلک۔ کس امام کے پیروکار ہیں؟ امام احمد ابن حنبل۔ اور ہم کس امام کے پیروکار ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو وہ تو حنفی ہے ہی نہیں، حنبلی ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، پر تم ہم سے پوچھو نا، اہل سنت والجماعت جب ہم کہتے ہیں نا اہل السنت والجماعت، تو اس کی 4 جماعتیں ہیں، بولو کتنی؟ سارے مالکی اہل سنت ہیں، سارے شافعی اہل سنت ہیں، اور سارے حنبلی اہل سنت ہیں، اور سارے حنفی اہل سنت ہیں۔ یہ پہلا جواب آ گیا۔ دوسرا جواب، پنجابی سے کی کہتے ہو چھاجتے بولے، اگلا لفظ یاد کو نہیں رہ گیا کہ چھاجتے بولے چھانڈنی کی بولے، اے بھول گئے وہ گلا اپنے پنجاب کی ہاں کہ بھائی چھاجتے بولے اور چھانڈنی، چھاجتا تے حق ہے نہ کہ کھڑکے انہیں گندم صاف کرنی ہے، جڑی ہے چھانڈنی، وہ چپ کر کے آٹا کٹے نا آرام نال، ان کھڑکا کر دی لوڑ ہے۔ تو اسی یہ کہنے ہیں کہ پیرانے پیر تو مقلد ہیں امام احمد ابن حنبل کے، تم تو کسی کے بھی مقلد نہیں ہو، تو مقلد کے بارے میں بات مقلد تو کر سکتا ہے، غیر مقلد ہے؟ چلے میں آپ کی اس کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی تو سکول کی کلاس میں نہیں آیا، یا میں نے آج اپنے بھائی عبد القادر صاحب سے
عرض کیا کہ آپ فجر کی نماز میں یہاں جماعت کے ساتھ ہیں؟ تو کیوں کہا کہ وہ اس مسجد کے نمازی ہیں، وہ اس مسجد کے اور یہاں کے رہنے والے ہیں۔ اب ایک بندہ یہاں رہتا بھی نہیں رہتا، کاموہی میں ہے، تو اس مسجد کا نمازی بھی نہیں ہے۔ اس کو میں جا کے صبح کہوں یار تو کل اشار ہے ساڑھی مسجد نہیں آیا، تو کہے گا نا مولانا صاحب عقل کا علاج کرو، میں تو کاموہی میں رہتا ہوں، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتا ہوں، آپ مجھے اپنی مسجد کا پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے میری مسجد والا پوچھے، مجھ سے کاموں کی والا پوچھے، آپ احمد آباد والے پوچھ سکتے؟ تو جناب وہ حنبلی ہم حنفی، ہم پوچھے ان کو، وہ پوچھے ہمیں جو نہ حنبلی ہے نہ شافعی ہے نہ مالکی ہے نہ حنفی ہے، وہ ان کو پوچھنے کا حق رکھتا۔ یہ اپنے گھر کی بات ہے، ہمارے اپنے، اور جو گھر میں ہے ہی نہیں اس کو گھر کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو رفع دین کرتے تھے، وہ تو ہاتھ سینے پر باندھتے، سینے پر نہیں باندھتے تھے، تحت السرہ تنی کے اوپر اور سینے سے نیچے، یہ اور سارے عرب والے یہی باندھتے ہیں، یہاں صرف ان کو ہی نصیب ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ رفع دین کرتے ہیں، آمین اونچی کہتے ہیں، ہم نے اس کا کیا جواب ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی اس معاملے میں ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم اپنے امام کے پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو وہ کہتے ہیں تم نے 3 اماموں کو چھوڑا، ایک کو کیوں پکڑا؟ میں نے کہا اس لیے کہ باقی جو 3 ہیں نا انہوں نے صحابہ کو دیکھا بھی نہیں، اور جو ہمارا امام ہے اس نے 80 صحابہ کی زیارت کی ہے، 20 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، اس لیے بڑا امام ہے کہ صحابہ کا شاگرد ہے۔ تو ہم نسبت پیرانے پیر سیکھی سے جو رکھتے ہیں وہ فقہ کی نہیں ہے، وہ تصوف و سلوک کی ہے۔ بولو تصوف ہو، یہ پیری معاملات، یہ جو روحانیت کے معاملات ہیں ان میں ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور سچ کہا کسی نے کہ پیرانے پیر اولیاء میں اس طرح ہے جس طرح پیغمبروں میں ہمارے مصطفیٰ ہے، اس طرح پیرانے پیر غوث پاک ولیوں میں اللہ کے ولی ہیں۔ خود پیرانے پیر نے فرمایا کہ میری گردن پر سرکار کے قدمین شریفین ہیں اور ہر ولی کی گردن پر میرا پاؤں ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اب یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، انہوں نے میرا توجہ اس طرف کرا دی۔ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، اور پیرانے پیر نے ایک شاگرد سے فرمایا کہ اس خواجہ صاحب سے کہو میرے پاس آئے، میں فیض دینا چاہتا ہوں۔ آگے سے خواجہ صاحب نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے فیض بہت اعلیٰ مل رہا ہے۔ تو پیرانے پیر نے فرمایا کہ پتہ کرو یہ کن کے مرید ہیں؟ تو تم میں کوئی پیر ہے؟ کوئی انج کو پیر دیکھا جے بابیہ جے کوئی مرید دیکھا جے؟ تو پھر یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں؟ وہ ہم کریں گے نا، ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے جب انہوں نے فرمایا پیرانے پیر نے کہ پوچھو ان کو فیض کہاں سے مل رہا ہے، تو پتہ انہوں نے کہا جی کہ یہ داتا علی حجویری سے لے رہے ہیں۔ تو پھر پیرانے پیر غوث پاک مدینہ سے چل کر داتا صاحب کے در پر تشریف لائے۔ ہاں جی، تو داتا صاحب کے مزار اقدس پہ حاضر ہوئے خود غوث پاک، اور جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ کسی کو 6 ماہ میں فیض مل رہا ہے، وہ تو درے اولیاء تھا نا، راج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ہے۔ تو پیرانے پیر غوث پاک نے دیکھا کہ کسی کو 5 ماہ میں، کسی کو 6 ماہ میں، ان کو تیسرے دن داتا صاحب نے فیض عطا فرما دیا۔ تو یہ داتا صاحب کے مزار اقدس پہ حاضر ہوئے اور شکریہ ادا کیا کہ بہت مہربانی، بڑی اعلیٰ مہمان نوازی کی ہے کہ آتے ہی مہمان کی جھولی بھر دی ہے۔ تو وہ جو فیض خواجہ غریب نواز کو ہم نے یہاں سے لیا تھا، وہ غوث پاک یہاں سے خود آ کر لے کر گئے ہیں۔
یہ ہے اصل 11ویں والا کہ ڈاکو پڑے پوچھا 11 سال کی عمر کچھ ہے تیرے پاس بھی کچھ ہے راضی ہے اور انہوں نے کہا کہاں ہے اندر سلے ہوئے نکال کے دے دیے ڈاکو نے کہا بیٹا ہم تو لوٹ رہے تھے تو نہ ہی بتاتا کہنے لگے میری ماں نے کہا تھا بیٹا تو علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے جھوٹ مت بولیو ہوں تھوڑے سارے جھوٹ بولتے ہیں ساڈے بھی بولتے ہیں میں اٹیک نہیں کر رہا بات سمجھا رہے ہیں سب تو بڑا جھوٹ دے کہ اسی ٹریننگ دینے اندر پہ کے ماں کہتی یہ پتر ہے تو شہر ہو رہی ہے تے ابے نوں دسنا اے جے جھوٹ دا پہلا سبوت ہے پیو پوچھیا کہ مینوں پتہ ہی نہیں شہر نے روڑ چھڈی ہے توڑ چھڈی ہے تے ابے نوں دسنی جے پوچھے تے کی کہنا ہے مینوں پتہ نہیں ہے وہ گیند چوری کر کے لے آیا سکولوں کاپی قلم اما کی کہتی ہے ابا پوچھے تے آکھی میں تحفہ ملا ہے یہ جھوٹ دی ٹریننگ کتوں شروع ہوئی ہے اما دی گودی چو بولو نا اور جب ابا گھر پہ آ کہتا ہے فون تے کہ میں گھر تے بچے انے میں جی بچہ نہیں سن رہا کہ ابا گھر کے کمرے میں لیٹ کے کیا کہہ رہا ہے کہ میں گھر میں اچھا ایک میرے دوست ہیں کڑیال ہے کڑیال شاہ کوٹ سے آگے گاؤں ہے میں چودھری صاحب سے ملنے گیا اس نے اپنے بچے سے کہا کہ شاہ صاحب کو کہنا کہ میں گھر میں اس نے مجھے کہا ابا جی کہتے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں کرو بات اور پیرانے پیر نے کیا فرمایا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ ہے شکر کرو کہ وہ ڈاکو سیاستدار نہیں سن اور پاکستانی نہیں سن دو سکھتا تو پاک سن وہ بڑے ڈاکو کو لے گیا وہ بڑا کہنے لگیا جی ماں دے کہنے تے سچ بولتا ہے تے اسی خدا دے کہنے تے بھی نہیں بول سکتے یہ پہلی کرامت تھی میرے غوث پاک کی کہ ڈاکوؤں کی ساری جماعت توبہ کر کے ولیوں کی جماعت میں شامل ہو گئی ایک بار پیرانے پیر وضو فرما رہے تھے اور سامنے سے ماشاءاللہ جبہ کبہ دستار لوگ کی کپڑے ہوتے پڑھتے ہیں میں کپڑے اور کبھی توجہ نہیں کی تھی وہ میری بیگم لڑ لڑ کے میرے سوٹ بدلوا دی یقین کرو 4 دن 5 دن سوٹ چل رہے تھے میں کہنا پاک ہونا شرط ہے اور جڑا ٹائم کپڑے بدلتے لڑا میں کتاب پڑھتا رہتا ہوں جا کے بیٹھو میرے بیٹھ پائے ہو منجی بھری ہوئی ہے کتاباں نال اپنے استاداں کو سنیا سی کہ جب تہاڈی بیوی کتاباں تو تنگ ہوے وہ تو اندر خوش ہو جائے کہ علم آ رہے ہیں تے جس مولوی کو کتاب لگا ہی نہ سمجھ لو گپستان ریڈیو ہے ریڈیو آف گپستان ہے گپا ہی سنائے گا دین سنا سکتا دین تو کتابوں سے ملے گا بھائی قرآن کی تفاسیر سے حدیث کی شروحات سے وہ حضرت کو ہے کوئی نہیں ہے کہ میرا دکھ ہے عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک کے پاس جبہ کبہ دستار بڑا قد کاٹ بزرگوں والی سفید داڑھی اور حضرت تہجد کا وضو کر رہے تھے کہنے لگا پیر عبد القادر اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیرے والے اللہ کہتا ہے میں شیخ عبد القادر تے اس قدر راضی ہو گیا نمازہ معاف بولو نمازہ یہ مجھے پخڑی آج بھی ہے نہیں یا نہیں ہے پخڑی میں خان کا ٹوکرا سنے ہوئے گا تسی خان کا ٹوکرا اتھے کیا بیان کرنا اور روزے کا مہینہ سی اثر تو بعد میں اتریا میرا مغرب تو بعد افطاری تو بعد بیان سی میں دیکھو ہٹا کھٹا مشٹنڈا ملنگ پکوڑے کھا رہے کھڑوتا بہ کے بھی نہیں جی میں ساڈا ریاست مدینہ والا عمران خان پرسوں بیچارہ پریس کانفرنس کر رہے جدوں پانی پیتا ہے کھبے ہاتھ نہ پی رہا ہے پڑھدا سجے نال تے پیندا کھبے نال ہن دوبارہ ویڈیو دیکھیا جے جھوٹ ہوے تے میں پڑھ لے انہاں نے ریاست دی شکلاں ہیں تہاڈیاں ریاست مدینہ والیاں منہ ویکھو تے دعوے ویکھو کرتوت ویکھو اپنے کم تے کم از کم وہ کرو نا جنہاں تے مدینے والا راضی ہوے سبحان اللہ تے پھر منہ نعرے بھی چنگے لگدے نے او جناب ملنگ او میں کیا ملنگ صاحب روزے میں اگو مینوں آدا مولوی جی میں کہا ہاں جی کیڑا روزہ میں کہا رمضان والا
آندا کیویں رکھی ہے؟ میں کہا سحری میں رکھی ہے۔ کہتا پھر؟ میں کہا مغرب والے افطار۔ آندا چھڈو مولوی یہ کیڑا روزہ ہے جڑا صبح رکھیا تے شامی کھولیا؟ اسی اور رکھیا جڑا کدے کھلدا ہی نہیں۔ نال رکھنا سی واہ کیا بات ہے۔ مولوی دی بولتی بند کر دی۔ میں کہا ایک تو تیری نبی شریعت آئی ہے، سونے نبی نے صبح رکھیا تے شامی افطار کیتا ہے، اسی تے سونے نبی والا رکھنا ہے۔ ان کو گل سمجھ آئی نہیں؟ اس آگیا جی اللہ نے میرے کلے ہے، اللہ اس قدر آپ پہ راضی ہے، اللہ نے کہا جاؤ ساری نمازیں معاف ہے۔ پھر آنے پیر نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او لانتی نکل جا۔ اللہ نے نماز تو آمنہ کے لال کو معاف نہیں فرمائی، اللہ نے نماز تو امام حسن حسین ابو بکر عمر عثمان و علی کو معاف نہیں فرمائی، مجھے کیسے معاف فرما دی؟ کہتے ہیں بھاگ گیا۔ تقریباً 50 دن کے بعد دوبارہ آیا، اسی ٹائم تہجد کے ٹائم ہے۔ اور ہن سنے نے غور نہ ایسے تو بڑے بڑے صوفی رکھنے گئے نا۔ اس نے کہا بھی بات یہ ہے پیرانے پیر آپ تھے عالم، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، میرے بار سے گئے بچ۔ یہی بات میں نے کہ اللہ نے نمازیں معاف کر دی ہے، 40 صوفیوں سے نماز چھڑا چکا ہوں، پر تم میرے بار کے نیچے نہیں آئے کیونکہ تمہارے پاس علم تھا شریعت کا، دین کا، قرآن و حدیث کا۔ ہائے ہائے غوث پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نکل جا لعنتی، علم نہیں بچاتا، جس کو بھی بچاتا ہے رب کا فضل بچاتا ہے۔ واقعی یہ بھی اس کا دعا تھا کہ علم نہیں آج علم دی وہ شرلی جب مولوی چ بڑھ جائے تو وہ ماشاءاللہ پٹاخے تے پٹاخا مارتا ہے، بندے کو بندہ سمجھتا نہیں۔ غلطی ہو جانا کمال نہیں ہے، غلطی کرنے کے بعد کیا رویہ ہے، یہ انسان اور شیطان میں فرق ہے۔ شیطان سے بھی مسٹیک ہو گئی اور حضرت آدم سے بھی بھولے سے خطا ہو گئی، اس کا رویہ کیا تھا اور ادھر کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ معاف کر دے۔ تو دو بھائی لڑ پڑے، عاجز وہی ہے جو کہہ دے میں معافی ہوں، میں لڑائی تو ختم نہیں نہ ہو سکتی، پر صلح کس طرح کرنی ہے کہ پہل ساڑھے والوں ہونی چاہیے ادھر سے۔ تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے 50 بیٹے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ غوث پاک کے کتنے بیٹے تھے؟ 50، اور 12 آپ کی پردہ کے وقت زندہ تھے، باقی آپ کی زندگی میں حضرت فرما گئے۔ اور آپ کی آخری وصیت یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکو بھی شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد کے الفاظ یہ تھے کہ ہمیشہ اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو، بدعت کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ تھا مختصر ذکر اولیاء اور ذکر غوث پاک، جو بدعت کا بھی میں نے بتا دیا کہ ہر بدعت کہتے ہیں ایجاد کو، تو کل بدعت ضلالہ، حدیث تو صحیح ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ کون سی ہر بدعت؟ جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، بولو جو قرآن حدیث کے خلاف۔ یہ جتنی بدعتیں ہیں نا، یہ آپ کا محراب ممبر جتنی میں نے کروائی ہے، محراب ممبر نہیں، محراب مینار، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور جہنم میں وہ بدعت لے جائے گی جو قرآن حدیث کے خلاف ہوگی۔ مزے کی بات ہے شادیوں میں ڈھول سب کے بجتے ہیں، اہل حدیثوں کی بھی اور دیوبندیوں کے بھی اور سنیوں کے بھی، ادھر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں۔ شادیوں پہ ہر گھر میں ڈانس ہو رہا ہے، کوئی فتویٰ نہیں۔ پر جیسے ہی آپ کوئی نیک کام کریں گے 11ویں والا میلاد والا، فوری کھڑا ہو جائے گا فتویٰ، دکھاؤ اللہ کے نبی نے کیا ہے، حدیث میں ہے۔ فریدی صاحب تو ہمیں ہدیہ دے رہے ہیں، کمال ہو سکتا ہے تسی ہے تحفہ لے کے روزانہ شاید نہیں پڑھو، ہو سکتا ہے تسی سارے ہی آ جائے کرو، کیونکہ میں روزانہ درس دینا مانا۔ حدیث دیا 3 قسماں ہیں، بولو نہیں سارے بولو نا۔ قولی جو حضور نے فرمایا، فعلی
جو حضور نے کر کے دکھایا، تقریری جو حضور کے سامنے کیا گیا۔ پر یہ ایڈے چلاک نے جدوں بھی تھوڑے کو سوال کرنے دکھاؤ، حضور نے فرمایا جدو حدیث دیا تیرے قسم نے تے ایک دا سوال کیوں تسی نہیں سمجھتے؟ جدو حدیث دیا قسم کے لیے نے تے سوال کی کرنے دکھاؤ، حضور نے فرمایا، حضور نے کیتا ہاں جی دسو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب حدیث کی 3 قسمیں ہیں تو تینوں پر سوال رکھو نا، ایک پہ نہ رکھو تاکہ تمہیں پتہ تو چلے۔ پر بیچاروں کو نہ حدیث کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے۔ دیکھیے سنت صرف وہ نہیں جو حضور نے کیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا جو میرے 4 یار کریں گے وہ بھی سنت ہوگا۔ اور یہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی ایسا عمل میرا امتی جاری کرے جو نیک ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، جو اس پر عمل کرے گا، عمل جاری کرنے والے کو رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو صدقات جاریہ ہیں۔ ایصال ثواب پر جو مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی کا کسی کا اختلاف جو مدی بھی قائل ہیں، صرف یہ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں، باقی ساری ملت اسلامیہ ایک طرف کھڑی ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔